الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے۔ آسان قرآن کی ایک اور نشست سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 تا 75 جو ہم تسلسل سے پڑھتے آئے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک پچھلی کلاسز نہیں لی ہیں تو میری گزارش ہے کہ سلسلہ ابتدا سے شروع کریں تو ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی، چونکہ کچھ چیزوں میں ہم تیزی سے گزریں گے جو معلوم ہے، البتہ بہت ساری چیزوں کو ہم ریپیٹ بھی کریں گے اور نئی چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ طریقہ کار میں کچھ بہتری یہ کرتے ہوئے اب ہم الفاظ کی تشریح کے ساتھ ساتھ تاکہ جو مادہ ہے، جو اس لفظ کا استعمال ہے، عربوں میں یہ لفظ کس طرح رائج ہے، اس کو تھوڑا سا ہم کھولتے چلے جائیں گے، ایک ایک دو لفظ۔ انشاءاللہ یہی پریکٹس ہمیں کام آئے گی کہ ہم خود سے الفاظ کو تبدیل کریں، بدلیں، ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے پہچانیں کہ یہ کیا بنتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار رہے گا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے بننے کے طریقے کو ہم آسان کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم خود سے اگر کسی لفظ میں یہ اضافہ کریں، یہ تبدیلی کریں جو کہ قاعدے کے مطابق ہو تو کیا لفظ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلے میں وہی ہے، لفظ و لفظ ترجمہ ہوگا اور پھر اس سے اردو سے قریب تر رواں ترجمہ ہوگا، پھر اردو میں مستقل الفاظ ہیں، درمیان میں الفاظ کی پہچان جسے میں کہہ رہا ہوں اس کا کچھ نہ کچھ طریقہ ہوگا۔ اب تک سلسلہ یہ رہا ہے کہ ہم جو گرامرز میں جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں بغیر اصطلاحات کا استعمال کیے اور بغیر ان ٹرمز کو استعمال کیے، ہم ان کو آسان فہم بنا کر آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور خود سے اپلائی کریں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ تمام تر گرامر سیکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم جانیں۔ تو میرے خیال میں آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ سب مستفید ہوں گے۔ آئے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کلام جاری ہے، چونکہ ہم 5 آیات لیتے ہیں، ہم صرف لفظ و لفظ ترجمے پہ فوکس کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پس منظر کو ہم جان سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا آیت پچھلی کیا تھی۔ تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس میں بہت ساری حجت انہوں نے رکھی کہ کیسی ہو، کیا ہو، بار بار موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھ رہے تھے۔ یہ وہی سلسلہ اب جاری ہے، تو پھر وہ پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں پچھلی بات کا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اس نے کہا، انہو، انا بے شک، ہو وہ، یقول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے یہ، انہو یقول بے شک وہ، اب یا بھی وہ کے معنوں میں آتا ہے، ہو بھی اس یا وہ کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں پر ایک ہی دفعہ ترجمہ کریں گے، بے شک وہ، قولو کہتا ہے یا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا، بے شک سے مراد متعلق ہم نے ایک پہلے بات کی تھی، عربی میں الفاظ میں جملوں میں لہجہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اردو میں یا کسی بھی زبان میں ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اتار چڑھاؤ جو لہجے کا ہوتا ہے وہ الحمدللہ عربی میں وہ الفاظ کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ جیسے انا کے معنی ہوتے ہیں کہ یہاں پرزور طریقے سے بات کی جا رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے اور زور کے ساتھ کوئی بات کی جا رہی ہے، تو اردو میں ظاہر ہے اس لفظ کا کوئی ترجمہ بھی ہوگا، تو بے شک ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی جس میں کوئی شک ہو، اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے انہو یقولو، بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، پھر دیکھیں وہی بات زور، بے شک وہ، بقرہ جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا گائے کو کہتے ہیں، مؤنث کی علامت موجود ہے گولتا، تو آج انشاءاللہ جمع بنانے میں بھی ہم یہ سمجھیں گے، بقرہ وہ گائے، لا ذلول، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، ذلول ذال لام لام مادہ ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ذلت اسی لفظ سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ذلول اس طرح کے چھوٹے کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو چھوٹے کام ہو، محنت طلب کام ہو، ذلیل اس لفظ کو بھی کہتے ہیں۔ ہمارے تو نیگیٹو ہی ہے نا ذلت، چھوٹے کو بھی کہا جاتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ کوئی کام ہو یعنی کہ ہلکا کام کرنا، تو ذلول یعنی کہ محنت کرنا یا کام میں لگائی گئی ہو، ایسا کوئی کام جو مزدوری والا کام ہو، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ لا ذلول، نہ وہ محنت والے کام میں لگائی گئی ہو، وہ کیا ہے، تثیر
اچھا تا کے معنی ہوتے ہیں مؤنث کی یا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یا ہے یہ مذکر کے لیے، یہ تا جو ہے مؤنث کے لیے. تو سیر کہتے ہیں سین سا واو را. یہاں پر مادے میں ایک چیز سمجھ لیتے ہیں، ملتے جلتے جب حروف علت آتے ہیں نا الفاظ، یا جو ہے اصل میں مادہ واو ہے، سا واو را. غلطی کی مجھے یہاں لکھ کر دکھانا چاہیے تھا. سا واو را یہ مادہ ملتا ہے ایک اور مادے سے جس کا ہے الف سا را، اثر، جسے ہم اردو میں بھی اثر کہتے ہیں. تقریباً معنوں میں قریب قریب ایک ہی معنی دیتے ہیں یہ، لیکن کہیں نہ کہیں فرق بھی ہے. تو سیر کے معنی سا واو را کے معنی ہوتے ہیں، جیسے سیر الغبار، جب زمین پر جو کوئی چیز چلتی ہے تو غبار جو اٹھتا ہے نا، جیسے کہ ہم سورہ عادیات میں پڑھیں گے اثر نہ بھی نقد، تو اثر نہ وہ یہ لفظ ہے جو گرد کا اٹھنا، جو آثار ایک طرح دیکھیں آثار کا لفظ بھی اس کے لیے بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ اس مادے سے نہیں ہے. سیر کے معنی ہوتے ہیں غبار کا جیسے اٹھنا، میں نے کہا سیر الغبار، کوئی چیز ابھر جائے، واضح ہو جائے، سامنے آ جائے. اچھا زمین کے اندر ظاہر ہے زمین اندر خود ہی لیول ہے، اس کو جو چیرنے کا عمل ہے، جو زمین کو اوپر لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جوتنا اردو میں، تو وہی لفظ ہے. تو سیرو جوتی ہو الارض زمین، یعنی کہ وہ جوتی ہو، یعنی کہ گائے کی مدد سے اس زمین کو جیسے ہل چلایا جاتا ہے وہ کام کرتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہو، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے لا ذلول تثیر الارض، نہ وہ محنت والے کام یعنی کہ جوتنے کا کام کرتی ہے زمین میں، والا اور نہ ہی. اچھا اس طرح دو لا آ جائیں تو ہی کا استعمال کر سکتے ہیں. والا اور نہ ہی تسقی، یہ وہی مادہ ہے، یا وہ کے مطلب مؤنث کے لیے آتا ہے تو تا آ جاتا ہے، وہی ہے. چونکہ یہاں پہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین معلوم ہے گائے کی بات ہو رہی ہے. سقا کے معنی ہم نے سمجھے تھے پلانا، پلانا یا پیاس بجھانا، پیاس کے لیے لفظ آتا ہے. اب چونکہ پانی ہی ذریعہ بنتا ہے تو تسقی وہ پانی دیتی ہو یا پلاتی ہو. الحرس، حرس کہتے ہیں کھیتی کو، حارس کہتے ہیں کسان کو عربی میں. اچھا اس میں بھی بڑا زبردست فرق ہے، کفار کا لفظ بھی کسان کے لیے آتا ہے عربی میں. کفار وہ کسان جو زمین میں بیج ڈال کے چھپا دیتا ہے، اسی لیے نا کافر چھپانے والے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو نہ مانتا ہو، چھپا رہا ہو، اس کو کافر کہتے ہیں. اسی لیے حارس اس کو کہتے ہیں، اس کسان کو کہتے ہیں جو فصل کاٹنے والا کام کرتا ہو. ٹھیک ہے، بہرحال اس کے لیولز ہیں عربی میں، ہر ایک کے لیے ایک لفظ ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، کھیتی، حرس کہتے ہیں کھیتی کو جو تیار ہو، ٹھیک ہے، نہ پانی دیتی ہو اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. مسلمہ یا لفظ مسلم اپنی اصل حالت میں ہے، یعنی کہ سلامت، صحیح سالم ہو. مسلمتن مؤنث میں ہے کیونکہ بکرا کے لیے گائے مؤنث میں ہے، صحیح سلامت ہو. لا نا شیعہ. اچھا شیعہ کے معنی شی جو ہوتے ہیں ویسے تو کہتے ہیں کسی کپڑے پر رنگ لگانے کو. اچھا پھر یہ استعمال ہونے لگا کہ عام طور پہ جو رنگ لگا ہوتا ہے، جیسے وائٹ بھی ایک کلر ہی ہے نا، بلیک بھی ایک کلر ہے، اس کے اوپر ریڈ لگا دے، الگ سا کوئی کلر لگا دینا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایسے رنگ لگانے کو داغ کہتے ہیں اردو میں، تو ترجمہ وہی داغ بن رہا ہے. لا شیعہ نہ ہو کوئی داغ، فیہا اس میں، یعنی کہ کوئی عیب نہ ہو، کوئی بدنمائی نہ ہو. ایسے ایک رنگ اچھا خوبصورت سا رنگ ہے اور ایک عجیب سا رنگ بیچ میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں مزید ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے، سوالات زیادہ پوچھے. اب وہ نہ تو ایسی کوئی گائے ہو کہ زمین میں ہل چلتی ہو، نہ کھیتوں میں پانی پلاتی ہو، اس میں کوئی داغ تک بھی نہ ہو، اور تنگ ہوتا جا رہا ہے گھیرا. لا شیعہ فیہا نہ ہو داغ ہو اس میں کوئی. قالو ان سب نے کہا. اب دیکھیں مزید مشکل ہو گئی نا. اچھا واو جو ہے واو الف جمع کے لیے آتا ہے. قالو ان سب نے کہا، الآن اب آ کر، جیتا کے میں چارٹ پڑھ چکے ہیں، جا وہ آیا، اچھا جاؤ وہ سب آئے، جیتا تو آیا، تم سب آئے. تو یہ اس طرح یہ الفاظ بنتے ہیں، یہ چھپے ہوئے ضمائر اس میں شامل ہیں، تا کے معنی یہاں پر تو ہو جائے گا. جیتا تو آیا، یعنی کہ اب تو لے کر آیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اب آپ لے کر آئے ہو بالحق، حق کے ساتھ. اچھا بھی آ جائے
اور جا جس طرح آ جائے تو لے آیا کا ترجمہ بنتا ہے. یہاں آیا بھی ٹھیک ہے لیکن لے آیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، ذہبہ کے بعد بھی آ جائے تو وہ لے گیا. اسی طرح جئتا کے معنی ہوتے تو آیا، بھی آ جائے تو لے آیا، یہ ترجمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، جئتا بھی تو لے آیا، الحق حق، یعنی کہ حق کے ساتھ اب آپ لے کر آئے ہو حق والی بات. اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی. پھر انہوں نے کیا کیا، فَذَبَحُوهَا. تھوڑی سی مسکراہٹ یا ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ویسے تو احمقی تھی ان کی کہ اپنے آپ کے لیے مشکل کر دی، لیکن تھوڑا سا سوچیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ماننی ہوتی نا، سوالات پہ سوالات پہلی دفعہ میں کر دیتے اللہ قبول کر لیتا، لیکن ہم کر کر کے اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح اس میں آگے بات آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، بلکہ قرآن میں بھی یہ مقامات پہ بلکہ ہم نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے ابھی، کہ بہت سارے سوالات نے اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی زیادہ سوالات پوچھ کے اپنے لیے مشکل نہ کرو، جو سمجھ آ گئی بات مان لو اور قبول کر لو. ہمارے یہاں نکتہ چین انداز ہوتا ہے، ہم باریکیوں میں جاتے ہیں، اب وہ باریک ہی عمل ہو جائے گا ہمارے لیے، وہی کرنا پڑ جائے گا. پھر بہرحال فَذَبَحُوهَا فَذَبَحُوهَا، تھوڑے سے گلا میرا خراب ہے، ہا کی آ کا مخرج مشکل ہو رہا ہے. بس ان سب نے ذبح کیا، یعنی کہ بکرا کو، ہا اسے، وا اور ما کادو. اچھا، کادا اور یکودو ہم نے پڑھا ہے، یکادو، کادا یکادو اس کے معنی ہوتے ہیں قریب تھا کہ، قریب تا کہ، یوں ترجمہ ہوتا ہے قریب تا کہ. واو والے جمع کے لیے تو جمع کے طور پر ہے، مطلب لگتا تھا کہ، تقریباً، اس طرح کے معنوں میں کرتے ہیں. اب ماں کے ساتھ یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، نہیں لگتا تھا کہ، نہیں قریب تھا کہ، مطلب قریب تھا تو نہیں بنے گا، نہیں لگتا تھا تھے کہ، ایسا نہیں تھا کہ وہ کرنے والے تھے، یوں کہا جا رہا ہے. قریب تھا کہ، نہیں لگتا تھا کہ وہ یفعلون، وہ یہ کام کریں گے. یا کے معنی وہ، واؤن جمع کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب یا آ جائے، یتان آ جائے، یتان میں سے کوئی بھی آ جائے تو کرتا ہے کریں گے کا ترجمہ ہوتا ہے. یفعلون وہ سب کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ، لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرنے والے ہیں، لیکن مجبوری میں کیا. وا اور اذ، اچھا اذ اور اذا کے متعلق ہم نے بتایا، اذ اس طرح آ جائے تو کسی واقعے کی طرف ہے. اب یہاں پر رکوع کا اختتام ہوتا ہے، واقعہ جو ایک بتایا گیا تھا. اب ایسا لگتا ہے کہ تسلسل میں بات ہو رہی، لیکن ظاہر ہے کوئی نہ کوئی موضوع ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بکرے کو ذبح کرو، یعنی کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے وہ بات اب آ رہی ہے. وا اور اذ یاد کرو جب قتل تم سب نے قتل کیا. قتل اردو میں قتل کو کہتے ہیں، تم سب نے. اچھا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلو ان سب نے قتل کیا. قتلتا اگر اس طرح آ جائے تو نے قتل کیا، قتل تم سب نے قتل کیا. نفسن ایک جان کو یا ایک شخص کو. فدارتم، درا کہتے ہیں اصل میں دو مخالف فورسز کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، زور لگانا، تو اسی کو جھگڑا کہتے ہیں ہم. پھر تم سب جھگڑنے لگے. فدارتم، پھر تم جو ہے جمع کے لیے، تم سب کے لیے اردو میں بھی تم ہی کہتے ہیں. تم سب جھگڑنے لگے، فیہا اس میں. اب وہ قتل کیا کس نے کیا؟ اب ظاہر ہے ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، اختلاف ہو گیا، بات واضح نہیں ہو رہی. کیا ہوا؟ فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن پھر ما، مخرجم ما. اچھا، خرجہ کے معنی ہوتے ہیں نکالا. مخرج اس طرح آ جائے تو نکالنے والے کے ترجمے میں آ جاتا ہے. یہ اسم الفاعل اسم الفعل ہے، اس کو چھوڑ دے، زیر کے ساتھ آ گیا کرنے والا. اگر زبر آتا تو اسے نکالا. ٹھیک ہے، تو مخرج نکالنے والا. ما، اب جہاں پہ جملے کی مناسبت سے ظاہر کرنے والا. ہم کہتے ہیں نا کہ چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالنے کے لیے کیا کہیں گے؟ خارج کیا، نکالا. تو وہی ترجمہ ہے. واللہ مخرج ما، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو کن تم سب تھے، تکتمون، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، کتمان حق، حق کو چھپانا. تکتمون تم سب چھپاتے ہو. یہ واو جو ہے جمع کے لیے نون اضافت کا ہے، تو واو نون جمع کی علامت ہے.
कुंतुम तक्तुमून, तुम सब छुपाते थे। अब अल्लाह ने एक तरीका बता दिया जिसके जरिए से वो हक जाहिर हो जाएगा जिसको तुम सब छुपा रहे थे। फकुलना, इस पर कहा, फिर कहा हमने, फा के माने फिर, कुल कहा, ना हमने, फिर कहा हमने, इद्रिबू। अच्छा, ये अमर का सीगा है, हुक्म का सीगा है। चूंकि रा दरमियानी हर्फ है, ज़ादरा बा में ज़ेर हो या ज़बर हो तो ये अलिफ जो खाली होता है इसके नीचे ज़ेर लगाते हैं। अगर इस पे पेश आ जाए दरमियानी हर्फ पर तो अलिफ पर पेश लगाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ कर आए हैं पिछली क्लास में। इद्रिबू, तुम सब मारो, हु उसे, यानी कि वो क्या है अब आगे बताया जा रहा है। बेबाज़िहा, बे को बाज किसी चीज के छोटे से हिस्से को कहते हैं, छोटे हिस्से को कहते हैं, तो उर्दू में हम टुकड़ा कह देते हैं। हाँ, उसका, बेबाज़िहा यानी कि वो जो गाय ज़िबा की उसके गोश्त के एक टुकड़े की बात हो रही है। बेबाज़िहा, अब तुम मारो इसमें से। बेबाज़िहा किसको मारना है, अब ये सारी बातें हज़फ हो गई। वो एक वाकया था, कत्ल किया था, कातिल की पहचान नहीं हो रही थी। अब अल्लाह ताला ने कहा जो जिसका कत्ल हुआ, जो मकतूल है, जिसको कत्ल किया गया है, ये जो गाय ज़िबा की है उसके गोश्त का एक टुकड़ा उस पर मारो और वो उठ खड़ा होगा और गवाही देगा। और ऐसा हुआ और गवाही दी। ये सब हैरान रह गए। अब ये एक अल्लाह का एक मौजज़ा था जो दिखाया गया था मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों। अब आगे अल्लाह ताला इसको मिसाल बना रहे हैं, उनके लिए इबरत वाली बात बना रहे हैं और अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के कानून को पेश कर रहे हैं कि जिस बात पे तुम एतराज़ करते हो कि अल्लाह किस तरह जिंदा करता है, तो ये भी बात बताई जा रही है। कज़ालिका, इसी तरह। जब कज़ालिका इस तरह आता है ना तो मतलब है अल्लाह के किसी कानून की बात हो रही है। अक्सर ये ऐसे ही है, अक्सर किसी वाक्य के बाद कज़ालिका आ जाए ना, इसी तरह युह्यी, वो जिंदा करेगा। अच्छा, वो का तर्जुमा जरूरत नहीं है, जिंदा करेगा, क्योंकि अल्लाह मौजूद है। युह्यिल्लाहु, अल्लाह जिंदा करेगा, अल मौता, मुर्दों को। व युरीकुम, रा युरी कहते, रा कहते हैं देखा, युरी देखा, देखता है, देखेगा। अच्छा, यहाँ पर पेश के साथ आ रहा है तो इस तरह मतलब है दिखाता। व युरीकुम, वो सब दिखाता। ये वजन का फर्क है, इसको हम फिलहाल छोड़ दे। देखना और दिखाना, दिखाना मतलब मुस्तकबिल में बात हो रही है, देखता है, देखेगा। व युरीकुम, वो दिखाता है, दिखाएगा, कुम, तुम्हें, आयात ही, आयत कहते हैं निशानी को, अल्लाह ताला मौजज़ात को भी यही कहते हैं। तो आयत अल्लाह की निशानियां, कुरान के अल्फाज को भी, कुरान के आयात को भी आयत कहते हैं। जमा में है आयात, आयात को ही अपनी या उसकी, आयात ही अपनी निशानियां, और अल्लाह तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां। लाअल्लाकुम, क्यों दिखाता है? लाअल्ला के माने शायद और ताकि दोनों हो सकते हैं, दोनों तर्जुमा हम करते हैं। लाअल्लाकुम, ताकि तुम सब, शायद कि तुम सब, ताक़िलून, कुछ अकल ले लो, या तुम सब समझ जाओ। ताक़िलून मुज़ारी का सीगा है, ताकि माने तुम, और नून जमा के लिए सब का तर्जुमा अकल उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ताक़िलून, तुम सब अकल ले लो, समझ जाओ। लेकिन तुम्हारा हाल ये है। अच्छा, अब ये चूंकि बनी इसराइल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, उनकी बात थी, वाक़या उनको याद दिलाया माजी का, मूसा अलैहिस्सलाम का। अब बात शिफ्ट होगी आगे कि उनके असल में ये हैं कैसे, इनकी नफ्सियात क्या है। इतना बड़ा वाक़या मैंने इनको दिखाया, अल्लाह ताला कह रहे, उसके बाद भी इन्होंने अकल नहीं ली, ये तो है ही ऐसे। अब शिफ्ट हो रहा है मौजू थोड़ा सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सुम्मा, फिर, अच्छा ये अब इनकी नफ्सियात को जनरली एड्रेस किया जा रहा है। सुम्मा, फिर, कसत, कसत कहते हैं सख्त, कसत सख्त हो गए, कुलूबकुम, तुम्हारे दिल, कुलूब कल्ब की जमा है, कुलूब, कुम तुम्हारे दिल। अच्छा, ये ता साकिन मोन्नस के लिए आया, वरना होता कसा, सही है। कसत इसलिए हो गया जैसे कौला कालत, तो इसी तरह कसत इसलिए हो गया क्योंकि कुलूब जो है ये एक ऐसी जमा है, इसके लिए मोन्नस का ही इस्तेमाल होता है। गैर आकिल की जमा, यानी कि वो चीज़ गैर आकिल कहते हैं अरबी में, इंसान ना हो, फरिश्ता ना हो, जिन ना हो, उसकी जमा जब आती है तो उसको गैर आकिल की जमा कहते हैं। गैर आकिल की जमा के लिए मोन्नस की ही ज़मीर इस्तेमाल होती है। कुलूब, कसत कुलूबकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए।
من بعد ذالک، من سے ترجمے کی ضرورت نہیں، میں نے جیسے بتایا من بعد آ جائے تو اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا فا پس، ہیا مؤنث کے لیے وہ، کل ہجارہ کا آ جائے اس طرح ابتدا میں، کی مانند یا جس طرح یا جیسے، کل ہجارہ، ہجر کہتے ہیں پتھر کو، حجر اسود ہم کہتے ہیں، ہجارہ الہجارہ پتھر، مؤنث کے لیے مؤنث ہے، تا کے لیے علامت مؤنث کی ہے، کل ہجارہ جیسے کہ پتھر جمع میں ہے، او یا اشد، میں نے بتایا تھا کہ الف کا استعمال ایک تو وزن ہے، افعلو کے وزن میں آتا ہے، کسی کام کو کرنے سے ہونے سے کرنا تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ سوال کے طور پر بھی آتا ہے، اور یہ ایک اور کام کرتا ہے میں کا، جیسے کہ اشہدو ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، اس طرح کے معنی پیدا کرتا ہے۔ ایک کام یہ کرتا ہے کہ کسی جملے کو سپرلیٹو بناتا ہے، کسی لفظ کو فعل کو سپرلیٹو بناتا ہے۔ شدت کہتے ہیں شدہ سخت کو، شدت کو، لیکن اشدہ بہت سخت، بہت زیادہ یا سب سے سخت، جیسے اکبرو ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، کبر کہتے ہیں کبیر کہتے ہیں بڑے کو، لیکن اکبرو سب سے بڑا، اشدو بہت سخت یا سب سے سخت، کسوا سخت جو ہم پڑھ کے آئے اوپر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، کمپیریٹو یا سپرلیٹو ڈگری۔ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارہ پتھروں میں سے بھی، اچھا بعض کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ پتھروں میں سے بعض، کچھ پتھر، لما لا کے معنی البتہ، ما جو، یہ تاکہ البتہ اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ تاکیدی ہوتا ہے اور یقیناً بھی ترجمہ ہوتا ہے، لما تاکہ جو، البتہ جو، یتفجرو یا کے معنی وہ، تاکہ یہ وزن ہے، تفجرو اہتمام کے ساتھ کوئی کام ہونا، تو اصل میں لفظ ہے فجر، فجر کے معنی ہوتے پھٹنا، صبح جو ہے فجر کا وقت اس لیے کہتے ہیں کہ رات اور دن کی رات کا جو اندھیرا اس میں سے دن پھوٹتا ہے، ایک روشنی پھوٹتی ہے، اس کو پھٹنے کا عمل کہتے ہیں، بیج جو زمین میں ہوتی ہے اس کو پھٹنے کا عمل کو فجر کہتے ہیں۔ اسی لیے فاجر جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اللہ کے قانون کو پھاڑ ڈالتا ہے، نہیں مانتا، پھوڑتا ہے تو فاجر ہو جاتا ہے، تو اس لیے فاجر اس کو کہا جاتا ہے۔ یتفجرو وہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع الانہار نہریں، پتھر وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتی ہیں اس میں سے نہریں پھوٹ آتی ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے بعض، لما جو البتہ، یا شقہ وہ پٹ جاتے ہیں یا چیرے جاتے ہیں۔ اچھا شق کے معنی بھی پھٹنا کیا ہوا ہے، فجر کے معنی بھی پھٹنا کیا ہوا ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، یہ پھٹنا جیسے پھٹ جانا، کھل جانا، یہ شق کے معنی ہوتے ہیں چیرنا، راستے کی طرف چیر جانا۔ شق کمر بھی ایک ہم سنتے ہیں، وہ چیرنے کے معنی میں آتا ہے، زمین میں جو ہل گھپتا ہے وہ تو زمین کو چیرتی ہے، وہ شق کرنے کا کام ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں سر کے کنگے کو بھی شق کہتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ وہ بالوں کو چیرتی ہے، تو شق تو پھٹ جاتے ہیں۔ فَيَخْرُجُ بس نکل آتا ہے، منہ اس میں سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، یعنی کہ ان میں سے بعض، لما البتہ جو، یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہبتو گر پڑتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہبت کہتے ہیں گر پڑنے کو، اتر جانے کو، نکل جانے کو، یہبتو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ پتھروں کی اقسام اور ان کے ہونے والے نیچرل فینامنا کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پتھر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، نہریں بہ رہی ہیں اس میں سے آبشار دیکھتے ہیں، ایسے پتھر ہیں جو پانی میں سے راستہ نکالے ہوئے آتے ہیں، یعنی کہ پانی اتنا سخت ہے، پتھر اتنا سخت ہے لیکن پانی ان پہ ٹپک ٹپک کے راستہ بنا لیتا ہے، اور اس میں نشان پڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں پانی نے پتھروں کو سوراخ کیا ہوا، پتھروں کی سختی کے باوجود پتھر یہ تاثیر رکھتے ہیں، یہ اثر رکھتے ہیں، یہ فطرت رکھتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، لیکن تمہارے دل تو، اب یہ مثال اس دل کے مخالف ہے، تو وہ پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے ہم دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے خوف سے گر پڑے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وما اور نہیں، اللہ وما اللہ اور اللہ نہیں ہے، بغافل غافل، عما ان اور ما کا مجموعہ ہے، سے جو،
تعملون تم سب کرتے ہو، افتطمعون آ کے معنی کیا، جیسے میں نے کہا الف کا ایک استعمال سوال بھی بناتا ہے، کیا، فا پس، تا تم، واو نون جمع کے لیے، میں نے تما کہتے ہیں امید کو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اطماع یا توقع کو، افتطمعون تم سب توقع کرتے ہو۔ اب بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل کی، اب تم ان سے توقع کرتے ہو، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اب تم توقع کرتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ سب ایمان لائیں گے، ان کو اتنے معجزات دکھانے کے بعد اتنے دل نہیں پگھلے سخت ہیں، کیا تمہاری بات پہ ایمان لے آئیں گے، یہ توقع کرتے ہو، لکم تم پر، یعنی کہ تم پر ایمان لیں گے، تمہاری باتیں مان لیں گے، وقد اور حالانکہ قد یقیناً یا تحقیق کانا تھا، فریقن ایک گروہ، اب دیکھیں قرآن کا انصاف، یہاں کل بنی اسرائیل یا یہود کو نہیں کہا، ایک گروہ کی بات کی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے بھی آئے تھے، انصاف کے ساتھ الفاظ، مطلب ایک چیلنج نہ ہو جائے، اگر کوئی عام سی بات ہوتی جنرلی کہہ دیتے کہ سب کے سب ایسے ہی تھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا، کانا فریقن تھا ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، اچھا یا کہ معنی وہ سما ہم جانتے ہیں سماعت کو کہتے ہیں سننے کا عمل، واو نون جمع کے لیے یسمعون وہ سب سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون حرف کہتے ہیں پھیرنے کو، بدلنے کو، یحرفون وہ پھیر رہے ہیں، واو نون جمع کے لیے ہو اسے، وہ پھر جو اللہ کا کلام سنتے تھے اسے بدل کر آگے پیش کرتے تھے، یہ ہمیں پتہ ہے تحریف کا یہ کام کرتے تھے، من بعد ما اس کے بعد جو، یا جو ہے کہ ایک ترجمہ کیا گیا جو عقل ہو، یعنی کہ اپنے عقل سے جو سمجھ لیتے تھے ویسے ہی وہ تحریف کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ہم یعلمون وہ سب جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہم یعلمون وہ سب جانتے تھے، ہم کا اضافی لگانے کا مطلب ہے یہ زور دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ سب جانتے تھے پھر بھی اپنی عقل سے اللہ کے اس کلام کو تحریف کر کے پریزنٹ کرتے تھے، یہ ان کا ایک رویہ تھا، اس پر امید کرتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے، بہرحال لفظ بہ لفظ ترجمہ الفاظ کی تشریح کچھ پس منظر کے ساتھ میں نے پیش کیا، اب ایسے ہی تدریجاً ہم چیزوں کو کھولتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اور دلچسپی بڑھے گی۔ اب چلتے ہیں ہم الفاظ کی پہچان کی طرف، سلسلہ یہ تھا کہ جمع ہم سمجھ رہے تھے، جمع میں ہم 2 کلاسز کر چکے ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ پچھلی 2 کلاسز میں دیکھ لیں، آسان طریقے سے جمع بنانے کا طریقہ، عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم جمع سالم کہلاتی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک جمع مکسر ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ جمع سالم میں ہم نے سمجھا تھا کہ بنانے کے طریقے میں مذکر اور مؤنث میں الگ الگ ہیں، اور اسی طرح حالت رفع اور حالت نصب جر میں بھی الگ الگ ہے، ہم نے اب تک مذکر میں حالت رفع اور حالت نصب جر کو سمجھ لیا ہے، آج ہم جو پڑھیں گے وہ جمع سالم مؤنث میں حالت رفع میں بنانے کا طریقہ، اس میں وہی سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے جن مؤنث اسما کے آخر میں گولتا آ جائے، جیسے کہ بقرۃ آج ہم نے پڑھا نا، بقرہ گولتا آتی ہے وہ مؤنث ہے، دوسری بھی قسمیں ہیں لیکن گولتا آتی ہے، ان اسما کی گولتا ہٹا دیں، پہلا سٹیپ، جیسے مسلمتن، مسلمن مذکر ہے، مسلمتن مؤنث ہے، گولتا ہٹا دیا، اب کیا رہ گیا مسلمہ، آگے کیا کریں دوسرا سٹیپ، اس کے بعد آخر میں الف اور تا 2 پیش والی لگا دے، سیدھی تا 2 پیش والی لگا دے، آتن یہ اضافہ کر دیں، مسلمتن تا مسلمہ ہو گیا، پھر آتن لگایا مسلماتن، اس طرح یہ بن گیا، آخر میں آواز کیا آئے گی، آتن کی آواز آئے گی، ہم نے سمجھا تھا اونا کی آواز آ جائے، آنا کی آواز، آئینے کی آواز آ جائے، اینا کی آواز آ جائے، وہ کیا کرتے ہیں اونا جمع کے لیے، 2 کے لیے کیا کرتے تھے ہم آنے کی آواز آخر میں، جمع کے لیے اونا یا حالت رفع میں، پھر نصب و جر میں 2 کے لیے کیا ہوگا آئینے کی آواز آتی ہے، اور جمع کے لیے کیا آواز آتی ہے اینا کی آواز آتی ہے، مسلمینا، ٹھیک ہے یہ آواز آتی ہے، اسی طرح مؤنث میں جب آتے ہیں تو آتن کی آواز آخر میں آتی ہے حالت رفع میں مؤنث کی جمع،
تو اب اس کے اب چارٹ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے حالت رفع میں. مسلمتن، جیسے مسلمن سے مسلمتن بنا، مسلمتن کا فارمولا گولتا ہٹا دیا، مسلمہ الف تا دو پیش والی لگا دی، مسلماتن یہ بن گیا. قانتن سے قانتاتن سے قانتاتن، سوری تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں قانتتن قانتاتن الف کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے. صابرتن سے صابراتن، اب یہاں پہ کھچنا ہے تھوڑا سا. متصدقتن سے متصدقاتن، حافظتن سے حافظاتن، جنتن سے جناتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، صادقتن سے صادقاتن، خاشعتن سے خاشعاتن، صائمتن سے صائماتن، آیتن سے آیاتن، خطبتن سے خطباتن. الحمدللہ یہاں الفاظ کی پہچان تکمیل کو پہنچے. اب آگے ہم چلتے ہیں رواں ترجمہ اردو سے قریب تر ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام تسلسل ہے. تو قال انہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بقراتن بے شک جو گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض نہ ہی وہ جوتی ہو زمین میں کھیتی، یعنی کہ حل کرتی ہو، حل کا کام کرتی ہو، ولا تسقی الحرث نہ ہی وہ پانی پلاتی ہو زمین کو، کھیتی کو، مسلمتن سالم ہو، لا اشیاء فیہا لا شیعۃ فیہا نہ کوئی اس میں داغ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، ان سب نے کہا اب تو حق کے ساتھ آیا اے موسیٰ. فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے، وہ قریب تھا کہ نہ کریں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا، نفساً کسی ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑ پڑے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرج ما کنتم تکتمون نکالنے والا ہے جو تم چھپانے والے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا بس ہم نے کہا ان کو تم سب مارو ایک ٹکڑا اس کا، یعنی کہ اس گوشت کا. كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں شاید کہ تم عقل لے لو، تاکہ تم عقل لے لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے باوجود تمہارے دل پتھر کی طرح سخت رہے، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد بھی. فہیا کالحجارۃ، وہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ، جیسے کہ کوئی پتھر ہو یا اس سے بھی سخت. وَإِنَّ بے شک، اور بے شک، من الحجارہ پتھروں میں سے بھی، لما یتفجر منہ الانہار کچھ پتھر ایسے ہیں جس میں سے نہریں بہ جاتی ہیں، وہ پھٹتی ہیں تو ان میں سے نہریں نکلتی. وَإِنَّ مِنْهَا لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور ان میں سے پتھر کچھ ایسے ہیں جو کہ چیرتی ہیں، پانی ان کو چیرتی ہے، ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ بے شک مِنْهَا اس میں سے، لما البتہ جو، یہبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ، اب خطاب ایمان والوں سے، اَفَتَطْمَعُونَ کیا تم توقع رکھتے ہو ان سب سے، ان کہ یؤمنون وہ سب، یؤمنو وہ سب ایمان لائیں، لکم تم پر، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ سنتا تھا اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو پھیر لیتا تھا، بدل لیتا تھا، تحریف کر دیتا تھا اس میں، من بعد اس کے بعد، ما جو عقلہ ان کی عقل نے جو سمجھا، وہم یعلمون اور وہ سب جانتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. الفاظ جو اردو میں مستعمل ہیں، ذبح ہم کہتے ہیں، ذبح کرنا، ذبح خانہ، ذبیحہ. فعل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، فاعل، مفعول، فعال.
قتل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خراج، خروج یہ استعمال کرتے ہیں اردو میں. جیسے میں نے کہا کتمان حق، حق کو چھپانے کے لیے، کتمان علم، علم چھپانا. اضرب میں ضرب لگانا، ضرب کاری اردو میں استعمال ہے ہمارے. یحیی میں حیات کا لفظ اور حیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. موت، میت، موت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حیات اس چیز کو کہتے ہیں جو ہلنے جلنے والا، ہلنے جلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہلتا جلتا ہو. موت اس کے لیے کہتے ہیں جو رک جائے، جو ہلنے جلنے والی چیز رک جائے، مات. اچھا، رویت ہلال، را یرا کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی. غیر مرئی جو نظر نہ آتی ہو. کذالک کا جو ہے استعمال کرتے ہیں اردو میں کل عدم کما حق کا ہو. جیسے اس لفظ کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا پورا عربی ہے. کما حق کا ہو، کا کی مانند ما جو حق، حق ہے، سچا ہے، ہو اس کی طرح. کما حق کا ہو جیسے کہ وہ سچا ہے. قلوب ہم کہتے ہیں حرکت قلب، قلبی تعلق. حجارہ، حجرہ شجر، حجر اسود ہم کہتے ہیں. اشد شدت کے ساتھ، شدید یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. فجر کا لفظ جیسے میں نے کہا فجر صبح صادق کو کہتے ہیں، پوٹتی ہو اس کو فجر کہا جاتا ہے. نہر، انہار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا، سینہ شق کر دیا یعنی کہ چیر دیا، شق کمر پھاڑنا. خروج استعمال ہے. من ہو، من جانب، من حیث القوم، اعذر من اللہ، من الشمس. خشیت اردو میں استعمال ہے. غافل اردو میں استعمال ہے. عمل کا لفظ استعمال ہے. طمع جیسے میں نے کہا. مطمئن ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے ہے. اچھا، مطمئن میں عین والا بھی آتا ہے اور حمزہ والا بھی آتا ہے. عین والے کی بات ہو رہی ہے. فریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، سماعت. تحریف ہم جانتے ہیں، حرف اسی سے ہے. عقل کا استعمال ہم جانتے ہیں. الحمدللہ الفاظ کی پہچان اور قریب تر ترجمہ، ساتھ اردو میں مستعمل الفاظ بھی ہو چکے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں سنے تو پوری پلے لسٹ موجود ہے، ابتدا سے سنیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو آگے کے بھی اسباق آسان ہوتے چلے جائیں گے. مزید یہ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں ان کو ریوائز کریں تاکہ ہمارا سبق جو ہے پکا ہو اور یاد رہ جائے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے نافع علم بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سلسلہ جاری رہے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اسے شیئر کریں. جزاکم اللہ.